تو میں بحث کر رہا تھا اس کے پہلے آپ خدمت میں عرض کیا تھا کہ طلب حقیقی ہے ایک کہ جو قائم بے نفس سے انسان ہے، ٹھیک ہے، چاہے لفظوں کے ذریعے سے اس کو بیان نہ کرے، دل کی خواہش، تمنا، آرزو ہے نا، جو انسان کے نفس کے اندر ہے، خواہش واقعی، خاص سے واقعی، یہ طلب حقیقی۔ دوسری طلب طلب انشائی ہے۔ طلب انشائی کیا ہے؟ بعض ایسے نہیں طلب کی بھی صرف بات کر رہا ہوں، ابھی صرف طلب کی وہ ایک الگ موضوع ہے کہ آیا ہم جب طلب کریں تو ارادے کے ساتھ کریں کہ بغیر ارادے کے کریں۔ ابھی میں طلب کی دو قسم آپ خدمت بیان کر رہا ہوں۔ ایک طلب حقیقی ہے، آپ کی خواہش، اس کو لفظ سے مطلب نہیں ہے کہ صیغہ امر سے کہیے، تمنا اور ترجی کے ذریعے کہیے، نہیں اور استفہام کے ذریعے کیسے کہیے، ایسے مطلب نہیں ہے، آپ کے دل کی خواہش طلب، یہ طلب حقیقی واقعی۔ اور ایک طلب طلب انشائی ہے۔ طلب انشائی کیا ہے؟ جس میں آپ لفظوں کا استعمال کرتے ہیں۔ طلب انشائی کیا؟ اگر لکھنا چاہیں تو لکھیے، طلب انشائی بعض ایسے مفاہیم کہ جو انشائی وجود رکھتے ہیں، بعض ایسے مفاہیم جو انشائی وجود رکھتے ہیں اور ان کے اندر قابلیت ہے یا صلاحیت ہے اس بات کی کہ تمنی اور ترجی جیسے انشاء، قابلیت ہے اس بات کی کہ تمنی اور ترجی جیسے انشاء اس سے تعلق پائیں، اس سے تعلق پائیں بے وسیلہ الفاظ مربوطہ، بے وسیلہ الفاظ مربوطہ۔ تو دیکھیے گا، اب جو لکھا اس کو چھوڑیے، ابھی سمجھنے کی کوشش کیے گا۔ طلب دو طریقے کی، ایک مرتبہ آپ کی خواہش ہے، حقیقت میں آپ کو چاہت ہے کسی چیز کی، آپ اس کو لفظوں کے ذریعے سے چاہے نہ بیان کریں، آپ کو خواہش ہے کہ یہ موبائل آپ کو مل جائے، یہ خواہش ہے آپ کو، تو یہ ہوا آپ کا مطلوب، آپ ہوئے طالب، اور یہ جو آپ کی خواہش ہے یہ ہے طلب۔ خوب خوب، تو یہ ہے طلب، اور یہ جو چیز ہمارے موبائل جو ہے مطلوب۔ اب ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں چیز لا کے دو، یا مجھے آرزو ہے فلاں چیز کی، تو جب آپ لفظوں سے کہہ سکتے ہیں کہ لیت الشباب یعودنا یا اقیموا الصلاۃ، تو آپ اپنی طلب کا اظہار کر رہے ہیں۔ جب لفظوں کے ذریعے سے بیان کیا جائے، انشاء کیا جائے طلب کو، تو یہ طلب انشائی کہلاتا ہے۔ بس ہو گیا؟ اب سنیے گا، ہو سکتا ہے کہیں پر، یہاں 3 صورت پھر بنے گی، یہاں 3 صورت میں بیان کر رہا ہوں، اسی میں اب یہ جو بات میں بیان کر چکا نا، اسی کے آگے 3 ایرو اور بنے گا۔ ہو سکتا ہے کہیں صرف طلب حقیقی ہو، انشائی نہ ہو، جیسے طلب کتاب والی مثال۔ دوسری صورت، ہو سکتا ہے طلب حقیقی بھی ہو اور طلب انشائی بھی ہو، جیسے مولا کا پانی مانگنا، ایتنی بالماء عند العطش، جب مولا پیاسا ہو اور پانی کا مطالبہ کرے، تو اب یہ طلب حقیقی بھی ہے، چونکہ طلب ہے، اس کو چاہت ہے پانی کی، اور طلب انشائی بھی ہے، چونکہ امر کے صیغے کے ذریعے سے اس نے بیان کیا اپنی طلب کو، اپنی خواہش کو۔ ہو سکتا ہے تیسری صورت، ہو سکتا ہے طلب صرف اور صرف انشائی و حقیقی نہ ہو۔ یہ کہاں ہوگا مولانا بتائیے آپ؟ ہاں احسان، ماشاءاللہ، امتحان میں، یعنی جب وہ صرف آزما رہا ہے، عطش نہیں ہے مگر کہہ رہا ہے کہ اتنی بالماء، یہ 3 صورتیں بنیں گی، ٹھیک ہے؟
یہ ساری باتیں میں پہلے سے اس لیے عرض کر رہا ہوں، آپ کو لکھوا رہا ہوں، بول رہا ہوں، کیونکہ یہ 2 لائن بڑی خطرناک ہے، اس کے لیے ساری تمہیدیں ضروری ہیں. خوب، ساتھ میں ایک بات اور جان لیجئے گا کہ طلب کے 2 مصداق بنیں گے. جب آپ نے دکھایا ہے تو آپ دیکھیے میں بھی کتنا لکھتا ہوں. استاد و شاگرد ہی کہتے ہیں. ہاں، وہ آپ کو پتہ ہی ہے پہلے. اب یہاں پر جیسے میں نے لکھا ہے ویسے آپ لکھیے گا، ایسے بنا کر طلب کے 2 ایرو. اب ایک دوسری بات لکھ رہا ہوں، اس میں نمبر ڈال کے سائڈ میں لکھیے. طلب حقیقی پہ نمبر ڈال کر سائڈ میں لکھیے گا. طلب، اس کے 2 مصداق ہیں. ایک مصداق اول ایرو نمبر 1 پہ لکھیے گا، مصداق نمبر 1 طلب حقیقی. پھر مصداق نمبر 2 طلب انشائی. ٹی وی چل رہا ہے آپ کیا، یا میری آواز ٹکرا رہی ہے؟ اچھا، نہیں آواز آئی تو مجھے لگا کہ میری آواز ٹکرا کے آ رہی ہے. کیا بات ہے. خوب، تو آپ نے دیکھا طلب کے 2 مصداق ہوئے. مصداق نمبر 1 طلب حقیقی، مصداق نمبر 2 طلب انشائی. اب طلب انشائی کے آگے 4 ایرو بنائیے صیغہ فعل کے ذریعے. صیغہ فعل کے ذریعے، مادہ طلب کے ذریعے، مادہ امر کے ذریعے. صیغہ فعل کے ذریعے نمبر 1. پھر آگے لکھیے ایرو نمبر 2 مادہ طلب کے ذریعے. ایرو نمبر 3 مادہ طلب. ایرو نمبر 3 پہ مادہ امر ہے، مادہ امر کے ذریعے. ایرو نمبر 4 بغیر اس کے علاوہ کسی کے ذریعے. طلب جو ہے نا، یا طلب حقیقی میں بتا چکا ہوں، یہ طلب انشائی ہے. طلب انشائی کئی طریقے سے ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے افعال کے ذریعے طلب افعال نے انجام دو اس کام کو، یہ طلب ہے. ہو سکتا ہے آمروکا کے ذریعے، مادہ امر کے ذریعے طلب ہو سکتا ہے طلب مادہ طلب کے ذریعے طلب ہو. اطلب من کا قضا، میں تم سے یہ چاہتا ہوں. تو یہ طلب انشائی کئی طریقے سے ہو سکتی ہے. ان کے علاوہ، ان تینوں کے علاوہ کسی اور طریقے سے طلب ہو سکتی ہے. مثلا اتمنا من کا، میری تمنا ہے تم سے یہ. تو طلب انشائی کئی طریقے سے ہو سکتی ہے. اب آئیے گا، عبارت پڑھیے گا. اتنا سارا میں نے آپ کو جو جھلایا ہے، آپ کہہ رہے ہیں لکھوایا ہے، اس کو میں کہہ رہا ہوں جھلایا ہے. تو وہ اس لیے الحمدللہ، شکر ہے خدا کا اگر بات واضح ہو رہی تو. آپ ہمارے لہجے سے مانوس ہیں نا، اس لیے. اچھا، ماشاء اللہ. اچھا، چلیے تو ابھی کلاس کر لیتے ہیں، تو آپ سے کلاس کر لیتے ہیں، تو پھر آپ لوگوں سے اس ٹاپک بات کرتے ہیں اس میسج پہ. ٹھیک ہے. خوب، تو میں کیا عرض کر رہا تھا. اب آئیے متن پڑھ لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اتنی توضیح کے بعد یہ متن اب آپ کے ذہن میں انشاءاللہ اتر جائے گا، جیسا کہ آپ خود فرما رہے تھے ابھی. تو چوتھی جہت جو ہے یہ ہے طلب اور ارادے کے متعلق. الظاہر ان الطلب الذي يكون هو معنى الامر. ظاہر یہ ہے کہ طلب ہے نا، کہ جس کا جو معنی امر ہے، امر کا جو معنی ہے طلب، امر یعنی طلب، لیس هو الطلب الحقیقی، وہ طلب حقیقی نہیں ہے. طلب حقیقی کون سی تھی مولانا بتائیے؟
طلب حقیقی وہ والی طلب تھی جس کی میں نے مثال دی تھی کتاب والی، کہ جہاں آپ کو واقعی خواہش ہے. طلب حقیقی قائم بنفس انسان، ابھی میں نے لکھوایا ہے، میں پھر پڑھا رہا ہوں انشاءاللہ. بعد میں مطالعہ اور مباحثہ آپ لوگ کر لیے. ہاں، بعد میں مطالعہ مباحثہ کر لیے گا تو اور آسان آپ کے لیے ہو جائے گی. مطالعہ مباحثہ ضرور کیجیے گا. خوب. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پہلی والی طلب ہم نے لکھوائی، طلب حقیقی، کہ جس میں انسان کو خواہش ہو، چاہے لفظ لائے نہ لائے، طلب. فرما رہے ہیں کہ طلب جو امر میں طلب پایا جاتا ہے، ظاہر یہ ہے کہ وہ طلب حقیقی نہیں مراد ہے اس سے، کہ لیٹے لیٹے اس کو خواہش ہو رہی ہے اور کتاب اٹھائے پڑھنے لگا، ہے نا، یہ والی خواہش نہیں. الذی یکونو، تو اگر یہ والی خواہش، یہ والی طلب جو ہے طلب حقیقی جس کو کہتے ہیں، یہ امر کا مصداق نہیں ہوگا، امر سے مراد یہ والی طلب نہیں ہوگی، تو آپ بتائیے کون والی طلب ہوگی؟ احسان، طلب انشائی. وہ بھی آگے بتائیں گے. ابھی پہلے طلب حقیقی کا مطلب ایک بار اور دیکھ لیجیے کیا بتا رہے ہیں یہ. اچھا، ایک چیز میں آپ کو لکھوانا بھول گیا تھا، وہ لکھ لیجئے گا. حمل شایع ثنائی اور حمل اولی، آپ نے حمل اولی اور حمل شایع ثنائی منطق میں پڑھا ہے. حمل اولی اور حمل شایع ثنائی، ٹھیک ہے. ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ کیا نام ہے، الفیلو کیا نام ہے لا یقع مبتدان. فعل مبتدا واقع نہیں ہوتا، فعل جو ہے مبتدا واقع نہیں ہوتا. لم یقع مبتدان یا لا یقع مبتدان. اور پھر جب اسی جملے کی ترکیب کرنے کو کہا جاتا ہے الفعل لا یقع مبتدان، اس کی ترکیب کیجئے، تو آپ کہتے ہیں الفعل مبتدا، بعد میں لا یقع خبر کو، لا یقع سے لے کے آخر تک آپ کہتے ہیں خبر. دیکھ لیا آپ نے، ٹکراؤ ہو گیا. آپ نے الفعل لا یقع مبتدان، یہاں دو بات ایک ساتھ ہو رہی ہے. آپ ترجمہ کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں فعل مبتدا واقع نہیں ہوتا، اور ترکیب کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں الفعل مبتدا ہے نا. تو یہ کیسے کہتے ہیں؟ الفعل یہاں جو مبتدا آپ بنا رہے ہیں بنا پر حملہ اولی بنا رہے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ فعل جو ہے وہ مبتدا واقع نہیں ہوتا بنا پر حملہ شایع ثنائی. حملہ شایع ثنائی کہتے ہیں مصادیق کو، یعنی فعل کا مصداق جو مبتدا واقع نہیں ہوتا. جیسے ضربا یضربو، ضربا زیدن آپ کہیں گے نا، تو ضربا کو مبتدا نہیں، یا زیدن ضربا، نہ ضربا زیدن کو آپ کہہ سکتے نہ زیدن ضربا کو. کبھی بھی آپ ضربا کو مبتدا نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے. پہلے بھی لیتے آئے آپ ضربا، تب بھی رہے گا فعل اور زیدن فاعل، اور بعد میں اگر ہوگا تو آپ کہیں گے زیدن ضربا، زیدن مبتدا، ضربا خبر. یعنی ضربا یضربو یا فلو وغیرہ یہ مبتدا واقع نہیں ہوتا ہے، یہ مصداق ہے. یضربو، ضربا، فعلا، نصرا، کتبا اور یکتبو وغیرہ اس الفعلوں کا. وہ الفعلوں جو آپ نے مبتدا بنایا ہے، اس الفعلوں کا ترکیب میں جس کو مبتدا کا، اس کا یہ سب مصداق ہے. تو مصادیق کو کہتے ہیں کہ مصادیق جو مبتدا واقع نہیں ہوتے، بنا پر حملہ شایع ثنائی اسی کو کہتے ہیں، بنا پر حملہ اولی وہ ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر حملہ شایع ثنائی وغیرہ کو بھی بیان کر رہے ہیں، لیکن میں جتنا آج بیان کرنا چاہ رہا درس وہ مکمل ہو چکا ہے، لہٰذا ابھی فی الحال بات کو یہیں روک رہا ہوں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ کل اس درس کو پھر آگے بڑھائیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.